بڑھتے ہیں سورہ انفال کی آیت نمبر 42 کی طرف۔ آیت نمبر 42 میں اللہ تعالیٰ کچھ یوں ارشاد فرماتے ہیں، اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصوى والركب اسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله امرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ لفظی ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ اذ جب، انتم تم تھے، بالعدوہ ناکے یا کنارے پر، الدنیا قریب کے، وہم اور وہ تھے، بالعدوہ ناکے یا کنارے پر، القصویٰ دور کے، والرکب اور قافلہ، اسفلا نیچے، منکم تم سے تھا، ولو اور اگر، تواعدتم تم آپس میں وعدہ کرتے، لاختلفتم تم البتہ ضرور اختلاف کرتے، فی میں، المیعاد وعدہ یا وقت معین، ولیکن اور لیکن، لیقضیہ تاکہ پورا کرے، اللہ امرن کام، کانا جو تھا، مفعولا ہو کر رہنے والا، لیہلکا تاکہ مرے، من جس کو، خالقہ مرنا ہو، عن بینۃ دلیل سے یا بصیرت پر، ویحییٰ اور جیتا رہے، من جس کو، حیا جینا ہے، عن بینہ دلیل سے، وَإِنَّ اور بے شک، اللہ لسمیع سب کچھ سننے والا، علیم سب جاننے والا ہے۔ بامحاورہ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس وقت تم مدینہ سے قریب کے ناکے پر تھے اور کافر بعید کے ناکے پر، اور قافلہ تم سے نیچے اتر گیا تھا، اور اگر تم جنگ کے لیے آپس میں قرارداد کر لیتے تو وقت معین پر جمع ہونے میں تقدیم اور تاخیر ہو جاتی، لیکن اللہ کو منظور تھا کہ جو کام ہو کر رہنے والا تھا اسے کر ہی ڈالے، تاکہ جو مرے تو وہ بصیرت پر یعنی یقین جان کر مرے، اور جو جیتا رہے وہ بھی بصیرت پر یعنی حق پہچان کر جیتا رہے، اور کچھ شک نہیں کہ اللہ سنتا ہے، جانتا ہے۔ بڑھتے ہیں آیت نمبر 42 کی تشریح و توضیح کی طرف۔ اس آیت میں کس واقعے کی طرف اشارہ ہے؟ آپ ریکال کیجئے اپنے دماغ میں غزوہ بدر کا واقعہ، جس میں دو گروہوں کا ذکر تھا، ایک ابو سفیان کا گروہ تھا اور ایک ابو جہل کا گروہ تھا۔ ابو سفیان شام سے مال تجارت لے کر مکہ کی طرف جا رہا تھا، اور اسی قافلے کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمان مدینہ سے بڑھ رہے تھے۔ لیکن کیا ہوا کہ ابو سفیان نے اطلاع مل جانے پر ابو جہل کو یہ کہا کہ وہ ایک لشکر، ایک پورا جنگ کا ماحول بنا کر مدینہ کی طرف آئے اور مسلمانوں کو روکے، جو کہ ابو سفیان کے لشکر پر حملہ آور ہونے والے تھے۔ تو یہاں پر جیسا کہ آپ لوگوں کو بتایا کہ اللہ چاہتا تھا کہ مسلمان ابو جہل کے لشکر کے ساتھ لڑائی کریں، نہ کہ ابو سفیان کے لشکر کے پیچھے جائیں۔ تو یہاں پر اس آیت میں جو لشکر ہے اس کا جو مقام ہے وہ بتایا جا رہا ہے۔ ہوا یہ تھا کہ ابو سفیان نے اطلاع ملنے پر اپنا راستہ بدل لیا تھا، اور وہ سمندر کے کنارے ہوتا ہوا مکہ پہنچ گیا تھا، اور مسلمان پھر اس کا تعاقب نہ کر سکے، کیونکہ مسلمانوں میں اور ابو سفیان کے قافلے میں ابو جہل کا لشکر آ گیا تھا، اور وہاں پر ایک لڑائی ہوئی، ایک جنگ ہوئی، ایک معرکہ ہوا۔ تو یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ تم بالعدوۃ الدنیا، تم جو تھے وہ شہر سے قریب تھے، اور جو ابو سفیان کا لشکر تھا وہ تھا بالعدوۃ القصویٰ، دور کے کنارے پر تھا۔ دنیا کہتے ہیں قریب کی چیز کو، جیسے کہ دنیا اور آخرت کا لفظ استعمال ہوتا ہے نا، تو دنیا کہتے ہیں قریب کی چیز کو، اور آخرت کہتے ہیں بعد میں ہونے والی، بعد میں آنے والی چیز، اور دنیا جو ہے وہ قریب کی چیز۔ اسی لیے یہاں پر دنیا کا لفظ استعمال ہوا ہے، بالعدوۃ دنیا، کہ تم مدینہ سے یعنی اپنے شہر سے قریب کے کنارے پر تھے، اور جو ابو سفیان کا لشکر ہے وہ تم سے دور تھا، یعنی مدینہ سے دور نشیب میں تھا۔ اور پھر اس کے بعد یہاں پر لشکر کی جو مقام ہے اس کی وضاحت کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت کے اگلے حصے میں فرمایا کہ اگر تم لوگ آپس میں یہ فیصلہ کر کے، ڈیسیژن میکنگ کر کے، پلاننگ کر کے ایک وقت مقرر پر
جا کر لڑائی کرتے تو ایسا ممکن نہیں تھا. ہو سکتا تھا کہ وقت آگے پیچھے ہو جائے، یا ہو سکتا تھا کہ کچھ اس طرح کے حالات پیش آ جائیں کہ آپ کو جنگ سے ہٹنا پڑے. تو اللہ تعالیٰ کا اس میں بہت بڑا ایک فیصلہ تھا، ایک بہت بڑی حکمت تھی کہ وداؤٹ ڈیسیژن، وداؤٹ پلاننگ مسلمانوں نے کفار کے ساتھ جنگ کی. آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی کبھی چھوٹی موٹی لڑائی میں یوں ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں فلاں دن فلاں جگہ پر آنا، میں تمہیں دیکھ لوں گا. تو وہ ایک ڈیسیژن ہوتا ہے، وہ ڈیسائیڈڈ ہوتا ہے کہ فلاں دن فلاں جگہ پہ جا کر ملنا ہے. اسی طرح بعض اوقات کچھ جنگیں بھی ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں پہلے سے ہی یہ پلاننگ کر لی جاتی ہے کہ فلاں مقام ہوگا اور فلاں وقت ہوگا، فلاں مہینہ ہوگا، اس وقت میں، اس منتھ میں، اس جگہ پر جا کر لڑائی کی جاتی ہے. لیکن آپ اگر غزوہ بدر کا پس منظر پڑھ کر دیکھیں تو اس میں کوئی بھی چیز ڈیسائیڈڈ نہیں تھی، نہ کفار کی طرف سے نہ مسلمانوں کی طرف سے. اس کے پیچھے حکمت کیا تھی کہ اللہ چاہتا تھا کہ حق غالب آ جائے اور کفر جو ہے وہ مٹ جائے، وہ نیست و نابود ہو جائے اور مغلوب ہو کر رہ جائے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس حکمت کے تحت مسلمانوں اور کفار کا آپس میں آمنا سامنا کروایا، جو کہ پلاننگ کے ساتھ بھی شاید ممکن نہیں تھا. تو اس کے پیچھے اللہ جو سب سے بڑا تدبیر کرنے والا ہے، اس کی تدبیر شامل تھی. تو اس آیت میں اسی بات کی طرف اشارہ ہے. اور پھر آیت کے اگلے ہی حصے میں اسی آیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ تاکہ اللہ تعالیٰ پورا کر دے اس بات کو. کس بات کو؟ کہ وہی جو اللہ تعالیٰ نے حکمت کے ساتھ فیصلہ فرمایا تھا کہ حق غالب ہو کر رہے گا اور باطل مٹ جائے گا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اس لیے کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے اس اپنے عہد کو اس لیے پورا کیا کہ جو زندہ رہے وہ حق پر زندہ رہے، وہ حق کو جان کر زندہ رہے، اور جو مر جائے اس کو بھی اس بات کا علم ہو کہ حق کیا تھا. یہاں پر علماء اور مفسرین یہ کہتے ہیں کہ جینے اور مرنے سے کیا مراد ہے. تو بعض یہ کہتے ہیں کہ غزوہ بدر کے موقع پر حق کی فتح ہوئی تو جو لوگ تھے زندہ بچے، چاہے وہ کفار میں سے تھے چاہے وہ مسلمانوں میں سے تھے، ان کو پتہ چل گیا کہ یہ حق ہے، یہ حق کا راستہ ہے، یہ دین حق ہے، یہ دین اسلام ہے، اسی پر چل کر کامیابی دنیا میں بھی ملے گی، اسی پر چل کر کامیابی اور فلاح آخرت میں بھی ملے گی. تو وہاں پر بھی جو لوگ مر گئے ان کو بھی پتہ چل گیا، جو لوگ زندہ بچے ان کو بھی پتہ چل گیا. پھر علماء اس کو کفر اور ایمان کے ساتھ بھی تعبیر کرتے ہیں. اور پھر ایک بات یہ بھی آتی ہے کہ حق کو جان لینے کے بعد اب جب کہ سب لوگوں کو یہ علم ہو چکا ہے کہ یہ حق کا راستہ ہے، یہ باطل کا راستہ ہے، تو اب جو مرے گا وہ حق کو جان کر مرے گا کیونکہ حق واضح ہو چکا ہے، اور جو زندہ رہے گا وہ بھی حق کو جان کر زندہ رہے گا. اور بے شک اللہ سنتا اور جانتا ہے. یہاں پر اس آیت کی تشریح اور توضیح مکمل ہوئی. بڑھتے ہیں اپنی اگلی آیت کی طرف.